السلام علیکم، میرا نام جاسم میر ہے۔ میں آج ایک نیا سیریز شروع کرنے جا رہا ہوں۔ آڈیو بکس میں شروع کرنے جا رہا ہوں، تو آج سے میں آپ لوگوں کے ساتھ بکس کو آڈیو میں بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا اسی چینل پہ، تو اسٹے ٹیون۔ آج میرے ساتھ جو بک ہیں، جس بک کو میں آڈیو میں لے کے آ رہا ہوں، وہ پاکستانی بک ہیں ذرا نم ہو، زندگی بدلنے والے جملے، جو کہ قاسم علی شانی صاحب نے لکھے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو ٹائم ویسٹ کیے بغیر میں اس کو شروع کرنے جا رہا ہوں۔ میں آج سب سے پہلے میں تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن دینے جا رہا ہوں کہ یہ بک کس ٹائپ کا ہے، اس میں کیا کچھ ہے۔ تو اس میں تو پہلے جب اس کو آپ کھولے تو آپ کو مصنف کا وغیرہ کا ڈیٹیل وغیرہ آئے گا، اور جن لوگوں نے جس کمپنی نے پبلش کیا ہے۔ اس کے بعد کچھ اشاد صاحب کے کچھ دوست وغیرہ تھے، ان کے کمنٹس وغیرہ چھوٹے چھوٹے مضامین لکھے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد ہے ان کا جو خاص کتاب کی جو خاص کنٹینٹ ہے، وہ ہے اقوال زرین ٹائپ ہے، جو مطلب سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی بات ہے۔ تو وہی چیزیں ہیں جو مجھے بہت پسند آئے، تو اس وجہ سے میں اس بک کو آڈیو میں لے کے آ رہا ہوں، کیونکہ یہ ہے تو بہت چھوٹے الفاظ۔ اگر آپ اس کنٹینٹ کو دیکھیں تو وہ اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ اگر اس میں سے آپ صرف ایک سینٹنس بھی پک کر لے تو یہ بک کی جون سی حیثیت ہے، یہ آپ لوگوں کو بہت بڑا، یعنی آپ کا جو ٹائم ہے، اگر اس میں سے ایک سینٹنس بھی آپ پک کر لیں گے تو اس کی قیمت آپ کے جو ٹائم ہے، جو آپ نے اسپینڈ کیا اس بک پہ، وہ آپ کو یعنی کمپلیٹ کیا ہے، آپ نے فنش کیا ہے، آپ اپنے مقصد میں سکسیسفل ہو گئے ہیں۔ تو ابھی میں شروع کرتا ہوں۔ تو یہ اس کا شارٹ سمری تھا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ تو اس بک پہ میں نے ریویو بھی کیا ہے، وہ بھی آپ لوگ ریویو دیکھ سکتے ہیں، وہ ویڈیو، وہ آپ لوگوں کو لنک شو ہو جائے گا۔ ذرا نم ہو، انسان کو اپنے اصل چہرے کی شناخت کے لیے بھی ایک لمبا سفر درکار ہوتا ہے۔ اللہ کریم کا بڑا کرم ہے کہ آپ کا باطن سب پہ اشکار نہیں، ورنہ آپ شرم سے ہی نفسیاتی مریض بن جائے۔ کبھی کبھار اپنے ذات کے لیے بھی مفتی بن جائے، بہت سے مفتیوں کے فتویٰ سے بچ جائیں گے۔ مجلس میں اچھا بننے والا اور تنہائی میں برا سوچنے والا منافق ہے۔ خدا سے دعا کیا کرے کہ آپ کو برا اور منفی سوچنے کی عادت سے نجات دے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ کو تکا دینے والی سوچ سے چھٹکارا مل جائے۔ فائدہ لوگ لاشعوری طور پر اپنے نقصان کے لیے خوب محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ چڑیا کے شکار والی بندوق سے شیر کا شکار کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور شیر ان کو کھا جاتا ہے۔ جن کا اندر مضبوط ہو، باہر کے طوفان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ توانائی چھیننے والا ایک کام کر رہا ہوتا ہے، اور توانائی دینے والا بھی ایک کام کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار یہ سننے کی کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ سے کیا بات کرتے رہتے ہیں۔ ان باتوں کا معیار ہی آپ کی اصل شخصیت کا عکاسی ہے۔ شاہین کو پرواز کے لیے
پر چاہیے اور ہمارا تعلق نظام شہینوں کے پر کاٹنے میں مصروف ہے۔ جو وقت گزر گیا اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لیں، جو وقت باقی رہ گیا وہ بہتر ہو جائے گا۔ شوق کے راستے میں رات اور دن گزرنے کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ شوق وقت کی قید سے آزاد کرنے والی بہت بڑی طاقت ہے۔ آپ کمانے کے بجائے اگر جیب سے لگانے لگ گئے ہیں تو یہ شوق کا راستہ ہے۔ اس راستے میں تقسیم کرنے والا سرفراز ہوتا ہے اور جمع کرنے والا محروم۔ جو آپ کی آنسوں کی قدر نہیں جانتا اس کے لیے رونا چھوڑ دے۔ سخاوت اس یقین کا نام ہے کہ جس نے مجھے نوازا ہے، اگر میں اس کی نوازشات کو تقسیم بھی کر دوں تو وہ مجھے دوبارہ نواز دے گا۔ کائنات کی سب سے بڑی سختی پر یقین آپ کو سخی بنا دیتا ہے۔ اس درخت کو کبھی مت کاٹے جس سے لوگ چھاؤ لے رہے ہوں۔ غربت ختم ہو جائے مگر احساس سے غربت ختم نہ ہو تو یہ علامت ہے کہ آپ ڈیولپ نہیں ہوئے۔ رکاوٹ نہ بننے والے کو رکاوٹوں کا سامنا کم ہی کرنا پڑتا ہے، اور اگر کبھی کرنا پڑ بھی جائے تو رکاوٹیں اس کی عظمت کا ذریعہ ہی بنتی ہیں۔ آپ کا رجحان بدل جائے تو آپ کی قسمت بدل جاتی ہے۔ بزرگ رجحان اور سوچ بدلنے کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں اور یہی تبدیلی نصیب پر گہری نقوش چھوڑ جاتی ہیں، اور ہم کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ کبھی سوچئے چلے کہاں سے تھے اور پہنچ کہاں گئے، پھر شکر ادا کیجئے۔ چھوٹے چھوٹے آراز و مقاصد سے نکلنے والا ہی کسی بڑے مقصد سے آشنا ہوتا ہے۔ گری ہوئی بے ترتیب اینٹوں کے انبار کو ایک عظیم اور خوشنما عمارت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح گرے پڑے اور بے ترتیب خیالات کو ترتیب دے کر زندگی کی عمارت کو بھی شاندار بنایا جا سکتا ہے۔ جس کی اپنی خودی بیدار نہیں ہو وہ خودی کا درس کیا دے گا۔ زندگی بدلنی ہو تو ایک جملے، ایک واقعے اور ایک استاد سے بدل جاتی ہے۔ نہ بدلنی ہو تو 1000 کتابیں، کئی واقعات اور دانشور مل کر بھی آپ کا بال بگا نہیں کر سکتے۔ آپ کی زندگی میں ایک انسپائریشن ایسی ہونی چاہیے جو سب کچھ بدل کر رکھ دے۔ دوسرے لفظوں میں ایک ایسی محبت ہو جس کی وجہ سے سب محبت قربان کرنا آسان ہو جائے۔ لالچی انسان دھوکہ جلدی کھاتا ہے۔ اگر آپ کو ٹیم بنانی آتی ہے تو آپ ایک فرد ہو کر بھی ادارے کے برابر کام کر سکتے ہیں۔ شہرت نہیں، اچھی شہرت بہت بڑی طاقت رکھتی ہے۔ مہربانی فرما کر کثرت گناہ اور حسرت گناہ دونوں ترک کر دیں۔ اس انسان کی عزت ضرور کرے جو آپ کے ساتھ بغیر کسی لالچ کی نیکی کر رہا ہو۔ اللہ کریم سے وہ عقل مانگے جو آپ اور آپ سے وابستہ لوگوں کے کام آ سکے۔ اللہ کا کام آپ میں چند خوبیاں پیدا کر دیتا ہے، اور خوبیاں مال، عزت، شہرت اور آسانیوں کی شکل میں نظر آنے لگتی ہے۔ انسان اپنے اندر کی جنگ لڑ لے تو باہر کی جنگوں کا سامنا کم ہی کرنا پڑتا ہے۔ عظمت کا سفر خود شناسی سے شروع ہوتا ہے، اور اکثر خود شناسی تکلیف اور دکھ کے ایام میں ہوتی ہے۔ دوست کی قدر کرو، اس سے تمہاری قدر و منزلت بڑھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا کرم یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں اچھے لوگ شامل ہو جائیں۔ دعا کیجئے کہ آپ سے کبھی ایسے غلط
غلطی سرزد نہ ہو جس کے بعد آپ کی مت ماری جائے۔ ایک اعلیٰ مقصد کی تلاش شروع کیجیے، ایسا مقصد جو آپ کی شناخت بن جائے، آپ کو زندہ رکھے، مرنے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں ہے۔ کردار سے کردار جنم لیتا ہے اور کردار تبلیغ سے زیادہ طاقتور شے ہے۔ نوازنے والے کو بھول کر نوازشات کا تذکرہ تکبر ہی تو ہے۔ کسی کی عظمت کا اعتراف اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو عظمت کی پہچان ہے۔ ہم قانونی کشش کی مدد سے اپنی سواری کو محفوظ کر رہے ہوتے اور چور اسی لا سے سوار کر سواری کو چوری کے لیے جاتا ہے۔ آپ کی امامت میں بننے والے صفحے اور آپ کی جنازے میں بننے والے صفحے یہ بتاتے ہیں کہ آپ کتنے بڑے انسان ہیں۔ بولنے والی نیکی سے خاموشی نیکی زیادہ طاقتور ہے۔ سب سے بڑی غلامی سوچ کی غلامی ہے، اور اس غلامی کی بھی کیا مجال اگر آپ غلامی قبول کرنے سے انکار کر دیں۔ کبھی کسی کو آزاد چھوڑ کر دیکھیں، اس کا اصل چہرہ سامنے آ جائے گا۔ غیر پختہ شخص کے اکثر کام اور کاموں کے نتائج واضح نہیں ہوتے۔ شخصیت کا پختہ ہونا بذات خود ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ چٹانوں کا کٹ جانا دریا کی طاقت کی وجہ سے نہیں بلکہ دریا کے روانی استقامت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جڑی مضبوط ہو تو بلند نصیب میں لکھ دی جاتی ہے۔ جینے کا جواز تلاش کر لیجئے، مشکلات برداشت کرنا آسان ہو جائے گا۔ بدنصیبی بڑی خوبصورت شکل میں آتی ہے اور ہم اس سے نہیں پہچان پاتے، اس طرح خوش نصیبی بھی بظاہر خوبصورت شکل میں نہیں ہوتی اور ہم اسے بھی پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یا اللہ کسی سیٹھ کا محتاج نہ بنا، صرف اپنا محتاج بنا۔ یا اللہ میری توانائی، میری وقت اور میری صلاحیت کو اپنی مخلوق کے خیر میں لگا دے۔ یا اللہ مجھے اور میری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول فرما۔ یا اللہ منہ پر تعریف اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے دوست سے بچا۔ یا اللہ مجھے مدد لینے والے کے بجائے مدد دینے والا بنا۔ یا اللہ وقت ضائع کرنے والے کاموں، سوچوں اور دوستوں سے بچا۔ یا اللہ چھوٹے چھوٹے ذاتی کام لے کر غفلت کی عظمت کی دعائی دینے والی منافقوں سے بچا۔ یا اللہ میری زندگی کوئی معنی و مقصد فرما۔ بعض اوقات نعرے لگانے والوں سے زیادہ بڑا کام لیبارٹری میں بیٹھا سائنسدان اور کسی پارک کی لائٹ میں بیٹھا طالب علم کر جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے طاقتور انقلاب خاموش انقلاب ہے اور اکثر اس کی شروعات انسان کے دلوں سے ہوتی ہے۔ سکسیس سٹوری کی تعریف یہ ہے کہ زیادہ مسائل کے باوجود آپ نے کامیاب ہو کر دکھا دیا۔ استاد کا کام سوالات کے جوابات دینے کے ساتھ ساتھ کچھ نئے سوالات کو پیدا کرنا بھی ہوتا ہے۔ وہ استاد کمال انسان ہے جو اپنے اخلاق اور کردار سے آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے۔ بہت سی کتابیں اور کتابوں کا علم کسی کام کا نہیں اگر زندگی میں کوئی ایسا مقصد نہیں جس کے لیے آپ علم اکٹھا کر رہے ہو۔ ہزار غلطیوں کے باوجود بھی اگر لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں اور آپ سے محبت کرتے ہیں تو مان لیں کہ یہ مالک کا کرم ہے۔